اللہ 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 کہتے ہیں کہ اگر ہم نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے سجدے میں ہم اردو میں دعا مانگ سکتے ہیں کہ نہیں؟ نماز تو اللہ کی ہے نا، نفل ہونے کی وجہ سے یہ نہیں کہ ہم اس میں فاتحہ کے بجائے بھی اردو میں گانا شروع کر دو اور سجدے میں دعاؤں کے بجائے اردو کی دعائیں مانگنی شروع کریں۔ بالکل سجدے میں صرف وہ دعائیں جائز ہیں جو معصور ہیں، منقول ہیں حضور پاک سے۔ جتنی دعائیں حدیث میں ثابت ہیں وہ مانگ سکتے ہیں، جیسے حضور مانگتے تھے اللہم یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا علی دینک، اسی طرح اللہم انک عفو کریم عظیم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ تو وہ دعائیں مانگ سکتے ہو، اردو میں نہیں مانگ سکتے۔ اردو میں تو خطبہ پڑھانا جائز ہے، تم سجدے میں دعاؤں کا مسئلہ پوچھ رہے ہو۔ میری بیوی حاملہ تھی، میں نے اس کو کہہ دیا تھا ایک بار کہ تم میری طرف سے فارغ ہو، 3 بار میں نے نہیں کہا۔ ہماری نیت کیا تھی؟ طلاق تھی، طلاق ہو گئی ایک، حمل میں بھی طلاق ہو جاتی ہے لیکن طلاق دینا گناہ ہے۔ جیسے عورت حیض میں ہو طلاق دینا گناہ ہے، لیکن اگر کوئی دے دے تو طلاق تو ہو جائے گی۔ اب یہ ہے نا جی، اگر آپ نے کسی کو گولی مار دی ہے تو وضو کر کے پستول چلائیں گے، تب چلے گا، بغیر وضو گولی نہیں لگے گی۔ گولی میں تو لگنا ہی لگنا ہے، طلاق تو ہوگی ہوگی، مذاق میں کہو، غصے میں کہو، جوش میں کہو، عمل میں کہو، حیض میں کہو، طلاق طلاق ہے۔ ثلاث جدہن جد وحضرہن جد النکاح والطلاق والعتاق، تو اس سے احتیاط کر، بالکل طلاق ہو گئی۔ ایک آدمی جو ہے اس نے اپنی بیوی کو 3 دفعہ اکٹھی طلاق دی، اس کے باوجود 10 سال سے کٹھے رہ رہے ہیں، بالکل حرام ہے اور گناہ کر رہے ہیں۔ 3 دفعہ طلاق کے بعد بیوی حلال ہو ہی نہیں سکتی۔ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، جب تک وہ کسی دوسرے آدمی سے شادی کرے اور پھر وہ اپنے منشے سے چھوڑے، یا مر گیا اتفاق ہے، پھر چاہے تو عدت کے بعد پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کر سکتی۔ 3 طلاق بھی ہو گئی، اکٹھے بھی رہتے ہیں تو کھیل ہو گیا۔ بہرحال شریعت کی نظر میں تو یہ دینا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ داڑھی اگر سنت ہے اتنی تاکید کیوں کہ تمہیں حضور کی سنت سے چڑ ہے، حضور کی سنت کی تاکید نہ کی جائے؟ عجیب بات نہیں۔ علماء تمہیں کیا کہیں کہ کافروں کا چہرہ بناؤ یا محمد مصطفیٰ کا چہرہ بناؤ؟ اچھے مسلمان ہو۔ باقی جو ہے ایک مجتو تو حضور نے اپنی جانب مبارک سینے تک تھی، اس سے فقہا نے کہا کہ کم از کم ایک مجتو ہو۔ خود تو نے بات نہیں گھڑی، تم نے نہیں رکھنی ہے، لیکن یاد رکھو شریعت کے احکام میں مذاق یا اعتراض نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہماری غلطی ہے، خطا ہے، گناہ ہے، لیکن اچھا جی علماء کیوں تھا ہے تو صرف سنت، کس نے کہا ہے آپ کو کہ سنت ہے؟ داڑھی رکھنا تو واجب ہے، اور تعامل امت کے بعد وہ فرض کے درجے پہ چلی گئی۔
اور اگر صرف سنت بھی ہو تو سنت بھی معمولی چیز ہوتی ہے. میں اپنا قرضہ ادا کر رہا ہوں، لیکن اگر قرض پورا ادا نہ ہو اور مجھے موت آ جائے اور جائیداد بھی نہ ہو، میرے بعد والے بھی ادا نہ کر سکتے ہو، تو ابھی قرض داروں کے پاس چلے جاؤ، ابھی ان سے دو اچھے لوگوں کے ساتھ لے کے بیٹھ کے بات کرو کہ بھائی تم جانتے ہو میں قرضہ دے رہا ہوں، لیکن اگر مجھے موت آ جائے تو مجھے اللہ کے لیے معاف کر. ابھی سے بات کرنے کوئی مشکل نہیں ہے. اور اگر تم دے رہے ہو، وہ جانتے ہیں تمہارے لیے ٹھیک ہے، تو وہ بھی معاف کر دیں. ہمارا ایک رشتہ دار وفات پا گئے، اس کے بھانجے کا قرضہ تھا، کفن دفن کے دوران اس نے قرضہ ادا کر دیا اور پھر قرضے کا مطالبہ کیا ہے. اگر اس نے قرضہ معاف کر دیا، گواہوں کے سامنے معاف ہوگی، اب اس کو مطالبے کا کوئی حق نہیں. مسافر کے لیے جمعۃ المبارک کے دن بھی ساری نمازیں قصر ہوں گی. بالکل جمعہ ہو یا کوئی دن نماز، جب مسافر ہے تو قصر ہوں گی. جو لوگ چھٹی پر پاکستان جا رہے ہیں ان کو طواف الوداع بالکل کرنا ہوگا. معلم الحجاج کے پتہ نہیں مصنف جو ہیں قاسمی ہیں، اس میں مسئلہ ہے کہ نفل حج اور نفل عمرہ قدرت کے باوجود دوسرے کی طرف سے ادا کیا جا سکتا. کیا ٹھیک ہے؟ ٹھیک لکھا بغیر وضو کے صفا کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. افضل یہ ہے کہ وضو ہو، ورنہ اگر کسی نے بغیر وضو کے صفا مروا دوڑ لی تو ادا ہو جائے گی. لیکن وہ جس زمانے میں کتابیں لکھ رہے تھے صفا مروا مسجد سے باہر تھی، اب تو وہ اندر آ گئی ہے، اس لیے کوشش کیا کریں گے وضو نہیں ہے چل جاؤ وضو کر کے آ جاؤ. حدیبیہ سے احرام باندھ کے عمرہ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. بھائی جو چیز حد حرم کے باہر ہے، عرفات ہے، وہاں سے احرام باندھو. جیرانہ ہے، مسجد عائشہ ہے، حدیبیہ ہے، جدہ ہے، بحرہ، کہیں سے باندھ لو. میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ زندہ کے لیے عمرہ نہیں ہے. میں تو کہا کہ اپنے لیے کرو اور کہو یا اللہ اس کا ثواب اس کو دو. میں نے اس لیے ایک شکل بتا دی کہ بعض علماء اس کے قائل نہیں ہیں، لیکن اس طرح سب کے نزدیک جائز ہو جاتا ہے. کیوں؟ مدد میں نے اپنے لیے کیا ہے، اب میں دعا کروں یا اللہ اس کا ثواب فلاں پڑتا. اب کسی کو اختلاف نہیں رہے گا. مسجد عائشہ میں بھی عورتوں کو اپنے محرم کے ساتھ جانا چاہیے، بالکل بغیر محرم کے نہ جائیں. کس نے کہا ہے کہ بغیر محرم کے جائیں؟ ہر حال میں محرم کے ساتھ جائیں. کسی مسئلہ نے نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے کہ خانہ کعبہ کی دیوار پہ جس کا نام لکھو گے وہ حج کرے. بالکل غلط بات، جھوٹ ہے، گھڑی ہوئی بات.
طواف کے دوران رکن یمانی کو اشارے کی کوئی ضرورت نہیں، موقع ملے تو ہاتھ لگاؤ، نہ ملے تو چلے جاؤ۔ اگر ہم 2 یا 3 طواف اکٹھے کر لیں اور بعد میں 2 رکعت ادا کریں جائز ہے۔ مطاف میں کہاں امام صاحب پتہ نہیں پڑھ بھی نہیں جاتا، بہرحال امام کے آگے کھڑے نہ ہوں۔ خواب دیکھا ہے آپ نے، دعا کرو اللہ زلزلوں سے بچائے۔ کہتے جی پاکستان میں ایک جماعت جنازے کی نماز اونچی آواز سے پڑھتی ہے، اللہ قبول فرمائے، ہم تو اعتراض نہیں کرتے، لیکن 1400 سال کے بعد مسئلہ ان کو اب سمجھ آیا ہے، ورنہ ان کی اپنی جماعت کے جو بڑے تھے انہوں نے بھی کبھی نہیں پڑھا اونچی آواز سے، اور نہ مکے مدینے کی تاریخ میں 1400 سال میں کبھی اونچی آواز سے پڑھا گیا ہے۔ بس اب ان کو مسئلہ سمجھ آ گیا ہے، نوجوان لوگ ہیں، خود مجتہد بن گئے، کیا کرے آپ، اللہ ان کو بھی سمجھ عطا فرمائے بس۔ اور پھر اونچی آواز میں پڑھتے تب ہے جب سپیکر وغیرہ کا انتظام ہو، اگر سپیکر کا انتظام نہ ہو پھر ان کی آواز میں نہیں پڑھتے، اور جنازہ بھی اتنا لمبا پڑھتے ہیں کہ دوسرے کھڑے ہونے والے پورے مر جائیں۔ ایک عمرے کے لیے آئے، ان کے شوہر کا پاکستان میں انتقال ہو گیا ہے، اب ان کے لیے کیا حکم ہے، کیا حکم ہے؟ عدت شروع ہو گئی ہے اس کی، جس دن سے اس کا خاوند فوت ہوا ہے، لیکن ابھی یہاں سے وہ کیسے جائے؟ قانون کا تقاضا ہے جب اس کی سیٹ ہے جائے، اور باقی عدت کے دن جو ہے اپنے گھر میں جا کے شوہر کے گھر میں پورے کرے۔ عدت اسی دن سے شمار ہوگی جس دن سے وہ فوت ہو گئے۔ جل ہاتھ کو لگایا، بھائی نے کہا، آپ نے دھو ڈالا، ٹھیک ہے، کوئی بات، کوئی جرمانہ۔ قبلے کی طرف پاؤں کر کے سو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جن ملکوں میں پاؤں کرنا بے ادبی سمجھا جاتا ہے وہ نہ کریں، لیکن بہت سارے ملک ہیں جو اس کو بے ادبی نہیں سمجھتے۔ میرے گھر کے ساتھ مسجد ہے، ہم لوگ جماعت میں نماز پڑھتے ہیں، اگر اسپیکر گھر کے ایک کمرے میں لگائے، عورتوں کے نہیں، صفوں کا ملنا، صفوں کا نظر آنا ضروری ہے۔ ایک کمرے میں اگر اسپیکر آپ لگائیں گے تو کمرے میں ٹی وی رکھ لیں، حرم کی نماز بھی نظر آ جائے گی۔ میں پاکستان میں آیا ہوں، میرے گھر میں بہت عرصے سے بیماری ہو رہی ہے، بچے بیمار رہتے ہیں، شادیاں بھی ہوئی، لیکن علاج بہت کیا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اس کا علاج جو ہے زمزم ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ سارے گھر والے اکٹھے بیٹھ کے سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں اور بڑے پانی کے ڈول پہ دم کرتے جائیں، وہی پانی گھر والے پیتے رہیں اور گھر میں بھی چھڑکے، اللہ کرے گا انشاءاللہ شیطانی اثرات دور ہو جائیں گے۔ چاروں امام برحق ہیں، افضل کیا ہے جو تیرے علاقے میں جس امام کی فقہ ہے، علماء ہے، اس پر چلو۔ اب دیکھیں نا، مصر میں شافعی ہیں، شافعی عمل کرے، کوئی اعتراض نہیں۔ تمہارے ملک میں حنفیت ہے تو حنفیت پہ عمل کرو، دوسری امام کے قول پہ عمل کرو، یہی سے لڑائیاں شروع ہو جائیں۔ قرآن خلف الامام تو کسی جگہ ہم نے نہیں پڑھا کہ واجب ہو، تو قرآن کہتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو چپ رہو،
حضور فرماتے ہیں رافارا افان سے تو جب امام پڑھے تو چپ رہو تو واجب کہہ رہے ہوئے. مدینہ منورہ سے ایران بعد ہوٹل میں آ کے کمرے میں پہنچ کے ایڑی پر درد کی وجہ سے بام لگائی, کوئی بات نہیں. کہتے جی آپ شرک و بدعت کے خلاف بیان کرتے ہیں, بریلوی تو شرک نہیں کرتے, اچھی بات ہے ہم نہیں کرتے تو شکر, تو میں تو ان کے خلاف کرتا ہوں جو کرتے ہیں. جو نہیں کرتے لہٰذا وہ میرے بیان سے فارغ ہو گیا تھا. میں تو رد کروں گا نا شرک اور بدعت کا جس میں نہیں ہے نہیں ہے, لیکن چور کی داڑھی میں جن کا کوئی ہے صحیح. اللہ ہدایت. دعا کیا کرو حرم میں بیٹھے ہو, اللہ سب کو ہدایت دے, صحیح عقیدہ نصیب فرمائے. اور آج کل دنیا دو باتوں میں بڑی مبتلا ہے, ایک گناہوں میں ایک بدعت. گناہوں میں بھی اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. ایسی شیطانی وبا چل پڑی ہے کہ ہر گھر میں گناہ اندر داخل ہو گیا. الا قلیلا من عبادی الشکور, بہت تھوڑے ہیں جن کی اللہ حفاظت کرتا ہے. اور اسی طرح بدعات جو ہے وہ بھی ایسی ہیں کہ پیدائش سے شروع کرنے کے بعد موت تک ساتھ لگی ہوئی ہے. ہر عمل میں بدعت, ہر عمل میں بدعت. موت کے وقت بھی بدعت کہ جی کفنی پڑھاؤ, کفنی پہ کلمہ لکھو. اللہ کفن پہ کلمہ کیا فائدہ دے گا اندر کلمہ نہ ہو. طواف محبوب تو ہو سکتا ہے, طواف بیت اللہ کے قریب سے افضل, قریب سے افضل ہے. جتنا آدمی اللہ کے کعبے کے قریب ہوگا اتنا افضل ہے. مجبور ہے, رش ہے, ازدحام ہے, عورتیں ہیں, دور کرے کوئی بات نہیں. اگر اذان ہو رہی ہو تو طواف کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں. اذان ہو رہی ہو تو صفا دوڑ سکتے ہیں, بالکل دوڑ سکتے ہیں. انہوں نے یہ مسئلہ بنایا ہوا ہے نا ہمارے ملکوں میں کہ اذان ہو چپ کر کے کھڑے ہو جاؤ, بس جب اذان ہو جائے نماز نہ پڑھو, گھر چلے جاؤ. اذان کا ادب ہے, فرض پڑھتے ہیں. جو آدمی داڑھی کٹوا کے مدینے پاک جاتے ہیں اور حضور کے روضہ مبارک پر صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ السلام پڑھتے ہیں, کیا حضور ان کو جواب دیتے ہیں؟ جو حدیث میں معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ نہیں جواب دیتے, کیونکہ آپ کی زندگی میں ایک دو آدمی آئے تھے جن کی بڑی بڑی مونچھیں تھی اور داڑھی مڑی ہوئی تھی, حضور نے منہ کہتے. تو اگر آپ کی زندگی میں یہ معمول تھا تو صاف بات ہے کہ وفات کے بعد بھی ہوئی ہے. اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ پگڑی کیوں نہیں باندھتے, تو ان سے پوچھو ویسے کیوں پوچھتے ہو. جبہ پہننا سنت ہے, ہاں بالکل حضور نے بھی پہنا ہے جبہ. قادیانیوں کا فتنہ جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیل رہا ہے, اور الحمدللہ ثم الحمدللہ علماء اپنی قدر طاقت کے مطابق اس کا رد بھی ہر جگہ کر رہے ہیں, قلم سے, زبان سے, کتابوں سے, تقاریر سے. اللہ کا شکر. جہاد کب فرض ہوگا جب کوئی ہمارے ملک پہ حملہ کرتا ہے. ملا پورا کر دیا, لا علمی سے احرام اتار دیا, کپڑے پہنے, لوگوں کے بتانے پہ ہم کر رہے ہیں. کتنی دیر پہنے؟ اگر 1-2 گھنٹے تو کوئی دم نہیں, اگر سارا دن ہی پہنے رہے بس دم ہے. بحث زیور میں لکھا ہے کہ نماز میں دعائے حفظ قرآن دیکھ کر پڑھی جائے
نجائز ہے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اللہ عالم، میں نے تو نہیں پڑھا۔ ویسے یہ مسئلہ اگر آپ کے پاس بہتی زیور ہو تو لے آئیے گا۔ جنازے اوپر ہوتے ہیں، ہم نیچے ہوتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر مرنے کے بعد وہ نیچے ہوتے ہیں، ہم اوپر ہوتے ہیں۔ وہ قبر میں چلے جائیں نیچے ہو جائیں گے نا، تو ہم قبر کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا اوپر نیچے۔ پتہ نہیں میرا کاروبار ہے ڈیزل پٹرول کا، غیر قانونی نہ کیا کرو نا، کبھی رگڑ لگا جتنا نفع کمایا ہے سارا نکل جائے، وہ پٹرول تیرا بھی نکال دے۔ اگر کوئی بدعتی اذان دے رہا ہے تو اذان کا تو ہم جواب دیں گے، کوئی بھی ہو۔ اذان میں تو بدعت نہیں ہے نا، وہ تو پہلے بدعت کر لیتے ہیں، سلام پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ کیا یہ بات درست ہے کہ سمندر کے نیچے جہنم ہے؟ ہاں آتا ہے احادیث میں، ان تحت البحر نار، سمندر کے نیچے آگ ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی آتا ہے اذا البحار فجرت، جب سمندر بہکا دیے جائیں، یعنی نیچے سے بھی آگ اوپر سے بھی آگ، پھر سورج چاند بھی اسی میں ڈالے جائیں گے تو وہ بھی آگ، تو پھر سراپا آگ بن جائے گا سمندر۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر سمندر کے پانی سے وضو نہیں کرتے، یہ ان کا اجتہاد ہے، فتویٰ یہ نہیں تھا۔ تو جب ساتھی کہہ رہے نہیں بھائی اس کے نیچے جہنم ہے، میں اس پانی سے کیوں وضو کروں؟ عمرے کی نیت کرنے کے بعد اگر عورت کے منہ پر کپڑا بے دھیانی سے لگ جائے کچھ نہیں ہوتا، دھیان سے بھی لگ جائے کچھ نہیں ہوتا، منہ صاف کر لے کپڑے سے تب بھی کچھ نہیں ہوتا۔ چہرہ کھلا رہے، اگر غیر مرد نہ ہوں، مرد ہوں تو کپڑا لٹکائے، پھر کیوں کھلا رہے؟ اگر عمرے کی نیت کر لینے کے بعد وضو کرتے ہوئے کوئی بال گر گئے، کوئی گناہ نہیں۔ اگر ایک آدمی احرام میں ہے، اب حمام میں گیا، وہاں انگلش حمام ہے، کموڈ ہے، وہ سارے کپڑے اتار کے تاکہ خراب نہ ہو، کوئی حل نہیں، کپڑا کھولنے سے عمرہ تو نہیں بھاگ جاتا، وہ چادر میں بندھا ہوا ہے، کھولو گے نکل کے بھاگ جائے گا دروازے سے، کہاں جائے گا؟ دروازہ بند ہے تو پھر باندھ لو گے۔ بس لوگ ہیں اپنے منشے مسئلے بناتے رہتے ہیں۔ جب حضرت عمر مسلمان ہوئے ہیں تو اس وقت تقریباً 40 آدمی مسلمان ہو چکے تھے۔ گھروں میں پالتو پرندے چڑیا مڑیاں جائز ہے، لیکن اس کے حقوق کا خیال رکھنا پڑے گا۔ حقوق کا یعنی کیا مانا؟ اس کا جو روٹی غذا ہے، جو پانی ہے، اس کی پوری ذمہ داری ہے کرنا۔ ورنہ ایک حدیث میں آتا ہے ایک صحابی کا لڑکا تھا تو اس کے پاس تھی بلبل جو ہوتی ہے، تو اتفاق سے ایک دن وہ جب بھی آتا ہے وہ بلبل پکڑے ہوئے ہوتا ہے۔ ایک دن آیا تو حضور نے دیکھا کہ وہ اس نے چہرہ بھی بڑا جھکایا ہوا ہے اور بلبل بھی نہیں ہے، تو حضور نے فرمایا یا عمیر ما فعل النمیر، بھائی عمیر تمہاری چڑیا کدھر گئی؟ ارے حضور مر گئی۔ تو اگر منع ہوتا تو حضور رکھنے کی اجازت نہ دے۔ میں مسجد عائشہ سے اپنی والدہ کے لیے عمرہ بالکل کر سکتے ہیں۔ حضرت اسماعیل اور بی بی حاجرہ کی قبر کہاں ہے اللہ کو پتہ ہے،
یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حتیم میں ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر حتیم میں قبر ہوتی تو اوپر کھڑے ہو کے حضور نماز پڑھتے۔ سندھ میں درگاہ والے کہتے ہیں زمزم کا تھوڑا سا پانی ملانے سے سال پانی زمزم بن جاتا ہے۔ ان کا کام ہی یہی ہے، تھوڑا سا ملانے سے سارا کوڑ ہو جاتا ہے۔ اسی وہ سمجھتے ہیں تو ہر آدمی اپنے محلے کے کنویں میں ڈال دے، جھوٹ ہے سر۔ پاکستان میں جب شادی ہوتی ہے پہلے لڑکے کی مہندی کی رسم ہوتی ہے، پھر کھانا ملتا ہے، بالکل ناجائز ہے۔ مہندی عورت کو لگائی جاتی ہے، کوئی شوہر کو تھوڑی لگائی جاتی ہے۔ ننگے سر نماز ہو جاتی، ہاں جی ہو جاتی۔ افضل یہ ہے کہ ننگا سر نہ ہو، آمدن کپڑا اتار کے نہ پھینکے۔ یہ تو ضد ہو گئی ہے نا کہ بعض بغیر کپڑے کے پڑھتے نہیں اور بعض ہو تو پھینک دیتے ہیں۔ عمرے کی ادائیگی کے بعد سر منڈانے کے بعد دوبارہ حرم میں داخل ہو کے طواف کرنا جائز ہے، بالکل۔ وہیں احرام کی چادر میں بھی دوبارہ طواف کر سکتے ہو۔ ہم نے عمرہ کر لیا، ہم احرام باندھ کے بغیر نیت کے حرم میں طواف کر سکتے ہیں۔ یہ حرم میں داخل جو احرام باندھنے کی ضرورت کیا ہے جب عمرہ کر لیا؟ کپڑے پہنو، احرام سے نکلو، اس کی پابندیوں سے بچو۔ پتہ نہیں کیا ہے جی، قاضا پہننے کے بعد بھی پیشاب آ رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آیا۔ بہرحال اگر اس نے وہ تھیلی لٹکائی ہوئی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے بہت سارے گردے کے مریض جو ہیں ان کو ٹیوب کے ساتھ تھیلی لگا دیتے ہیں، پیشاب اس میں جمع ہوتا رہتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہے۔ افضل ہے کہ مقام ابراہیم یا مقام، ورنہ سارے حرم میں جائیں۔ دونوں طرف نماز جنازہ کا سلام بھی جائز ہے، ایک بھی جائز ہے۔ افضل وہی ہے احناف کے نزدیک کے 2 طرف پھیرے۔ دوسرے ہونے کے لیے مسجد عائشہ سے احرام باندھ سکتے ہیں۔ جتنے میں رہتا ہے دوست کو ملنے کے لیے آیا ہوا ہے، ارادہ عمرے کا بن جائے تو وہ بھی مسجد عائشہ جا کے احرام باندھے گا۔ اگر بھی آدمی بیوی سے بھی ناراض ہے اور سسرالی رشتہ داروں سے بھی ناراض ہے، دعا کرو اللہ اس کو ہدایت دے۔ اس قسم کا غصہ کرنا، نفرت کرنی، ناراض ہونا یہ اچھی عادت نہیں، یہ شیطانی اثرات ہیں، اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ دین ملانے کے لیے آیا ہے، لڑانے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اگر ہم نے شیطان کو کر کے ہماری ایک کنکری نیچے گری اس کے بدلے میں اور مار دو، احرام کی حالت میں عمرہ کرتے ہوئے نماز میں سر نہیں ڈھانپ سکتے، جب احرام کا معنی یہی ہے سر کھلا رہے۔ میت کا کفارہ دینا ہے تو غریبوں کو دے دیں۔ شب برات کے بارے میں قرآن و حدیث میں کچھ صحیح روایت نہیں ہے۔ بعض بزرگوں کا قول ہے کہ برکت والی رات ہے۔ اذان کے وقت بھی طواف کر سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں۔ طواف قریب افضل ہے۔ نماز اشراق جب سورج اوپر چڑھ جائے تو اشراق، اور جب سورج 8-9 بجے سخت گرمی ہو جائے پھر چاشت کا ہو۔ اسی قبر میں سوال جواب ہوگا، مرنے کے بعد پتہ لگ جائے گا۔ حضور کھڑے ہیں قبر میں، ہونا ہے کہ ابھی سوال جواب ہو رہا ہے، اسی میں نہیں ہوگا تو کس قبر میں ہوگا؟
جو جل جاتا ہے اللہ کے علم میں وہ بھی موجود ہے، اس کا ثواب اس کی آگ کو اللہ حکم دیں گے تو نکل کر پیش ہوگا۔ فرعون کی لاشیں تھی کہ اس کو تو عذاب ہو گیا نا، ابھی آپ بولتے ہیں کیا پوچھنا ہے اس سے، وہ تو عبرت بن گئی نا، عذاب ہو گیا اور عذاب بھی دائم رہے گا۔ یہ اس کا بادشاہ اور لاش پڑی اور پتھر بڑھ گئے، اس سے بڑا کوئی عذاب ہے؟ بالکل اللہ کے انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہیں، احرام کی حالت میں کپڑے سے ناک پوچھ سکتے ہیں، بالکل ٹشو پیپر سے منہ کا پسینہ بالکل پوچھ سکتے ہیں۔ طواف کر دیا، واجب پڑھ لیے، بھول گیا بعد میں پڑھ لے، پاکستان چلا گیا وہیں پڑھ لے، اور جو دن میں نماز ہے وہ قضا کرنی ہے۔ ہماری رہائش کے قریب مسجد ہے، لیکن پھر بھی ساتھی اکیلا پڑھنا بالکل ناجائز ہے۔ جن کو اذان کی آواز آتی ہے لا صلاۃ لرجال المسجد الا فی المسجد، اس کو مسجد میں جانا چاہیے۔ احرام کی حالت میں بوسہ دینا یا اللہ کعبہ کے خلاف کو چومنا وہ منع ہے کہ تاکہ عطر لگا ہو تمہارا احرام خراب ہو جائے گا۔ عطر نہ ہو تو حجر اسود کو بوسہ دے سکتے ہو۔ جن کی پھوپھی، ماسی، چچے کی بیٹی شیعوں کے گھر ہو، بس کوشش کرو اللہ ان کو ہدایت دے، بلا دیا، دین کی باتیں سمجھائی۔ شیعہ عورت سے نکاح بالکل نہ کریں۔ بھائی یہ نہیں پڑھا جاتا، آپ نے جو سبز کا اردو میں لکھا ہے نا باری، اب اتنا بڑا قصت میں پڑھو۔ پتہ نہیں، مجھے تو نہیں پتا، میں تو نہیں پڑھ سکتا بھی اتنی دیر۔ فوج شدگان کی طرف سے عمرہ ہاں ہو سکتا ہے، زندہ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔ عمرہ کرنے والے کے لیے طواف الوداع واجب نہیں ہے۔ پہلے عمرے میں حل کیا، دوسرے دن عمرہ کرنا چاہتا پھر بھی اس طرح پھیرے گا، بال ہوں یا نہ ہوں۔ بہرحال حنفی مسلک میں عصر کے بعد نفل نہ پڑے، باقی عصر یہاں مثل اول میں ہوتی ہے۔ جماعت حرم کی وجہ سے علماء احناف کا یہی فتویٰ ہے کہ جماعت نہ چھوڑو۔ نیت کے بعد عورت چہرہ کھلا رکھے گی، لیکن اگر لوگ آگے ہوں تو پھر کپڑا ڈال لے گی۔ کہ بال کاٹنے بھولے تو کوئی بال وغیرہ رہ جائے، مجھے تو پتہ نہیں پڑا۔ عورت کو بھی بال اکٹھے کر کے آخر میں ایک پور کے برابر کاٹنا چاہیے، باقی پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے۔ بہرحال اگر وہ لیکوریا کی مریضہ ہے نماز پڑھ سکتی ہے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں گی۔ ہمارے گھر سے بیماری ختم نہیں ہوتی، یہ بتائیں نا کہ سورۃ البقرہ گھر میں تلاوت کر۔ طواف الوداع واجب ہی نہیں عمرے والے کے لیے۔ کیا بتائیں امام کوئی مقتدی بیت اللہ کی طرف سے امام سے مقدم نہ ہو؟ اگر کوئی
خوشبو محرم کو لگا دو تو نیت کرنے سے پہلے خوشبو لگانا جائز ہے، بعد میں کرے گا تب میں۔ بی بی عائشہ نے احرام کی نیت کرنے سے پہلے حضور کو خوشبو لگائی۔ پاکستان میں نہ روزے نہ دم یہی دینی پڑے گی جب بھی اللہ پیسے دے۔ اور عمرے کی حالت میں حجر اسود کو بوسہ دیا، کوئی دم نہیں، کیوں دم پڑ گئی؟ زمزم کا پانی بھی بیٹھ کے پینا چاہیے، اگر کھڑے ہو کے پیے تو جائز ہے۔ گھر میں حفاظت کے لیے کتا رکھ سکتے ہیں، ہاں رکھ سکتے ہیں، حفاظت کے لیے، مال کی حفاظت کے لیے جائز ہے۔ ایک عمرہ پوری امت اب آگے نہیں کرتے، ایک کے لیے ایک، پہلے عمرے پہ سر منڈایا، دوسرے بھی منڈانا ہوگا، بال ہوں یا نہ ہوں۔ آپ نے عمرے کے لیے پتہ نہیں کیا لکھا ہے آپ نے، مجھے تو پڑھا ہی نہیں آتا۔ عشاء کی نماز میں غلطی، مغرب کی نماز کا وقت سمجھ کر نیت باندھنی، نماز میں یاد آیا کہ مغرب میں عشاء کا وقت ہے اور تمام فرض پورے ادا کر کے نماز ہوگی، ہو گئی، پڑھی تو امام کے پیچھے نا، وہ تو عشاء پڑھا رہا تھا، تمہاری زبان سے مغرب نکل گیا تو کیا ہو جاتا؟ جب آپ سرکار دو عالم کے روضے مبارک پہ جائیں، ادب سے جائیں، سامنے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ یہ سب مسئلے ہو گئے۔ اگر آدمی احرام کی چادر وضو کے لیے اتار دے کوئی حد نہیں، طواف کے دوران رمل کرنا بھول گیا تب بھی کوئی جرمانہ نہیں، لیکن سنت کے ثواب سے تو محروم ہو گیا۔ حرم شریف دور ہے لیکن ہماری رہائش کے قریب مسجد ہے، وہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کریں۔ واللہ اعلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم نور وجوهنا بنور الإيمان، نور قلوبنا بنور العرفان، اللهم ارزقنا علوم الأحاديث والقرآن، اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم ارزقنا حسن الختام۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کے گھر میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما۔ یا اللہ مسلمان عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جتنے مساجد ہیں، مدارس ہیں، معاہد ہیں، معابد ہیں، دین کے ادارے، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔